کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی، اور یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے جس قدر دین کا کام کیا، علم دین پر کام کیا، پھر خاص طور پر آپ کا جو تعارف ہے مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا، کہ آپ عشق رسول کے نام سے اتنا آپ کی ذات ٹیگ ہو چکی ہے، ایک بڑا پیارا نعرہ لگایا جاتا ہے، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ یعنی میں کہتا ہوں ایک بندے کے لیے، ایک عاشق رسول کے لیے، ایک غلام مصطفیٰ کے لیے اس سے بڑا تعارف کیا ہوگا کہ اس کا نام لے تو عشق و محبت کی بات ہو، اس کا نام لے تو عشق رسول کا نام ہو۔ اتنے بڑے عالم دین، اتنی بڑی فصاحت، اتنی بڑی بلاغت، اتنے بڑی جناب فتاوے، یہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، آج بھی علماء ریسرچ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے پاس علوم کتنے تھے، اللہ نے آپ کو علم کتنا عطا فرمایا تھا، آپ سے جس زبان میں سوال ہوا آپ نے اس زبان میں جواب دیا، آپ سے جس ٹاپک پر سوال کیا گیا آپ نے اس ٹاپک پر جواب دیا۔ علماء کہتے ہیں ہم نے جتنے سوال و جواب پڑھے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ 60، 70 یا 100 علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، مگر ایک اور تھیوری بڑی پیاری ہے کہ جناب پوچھا ہی 100 علوم کے بارے میں تو 100 کا جواب دیا، اور پوچھتے تو آپ اور عطا فرماتے، کیونکہ اللہ نے آپ کو بحر ذخار بنایا تھا، اللہ نے آپ کو علم دین کا سمندر بنایا تھا۔ لیکن نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بہت بڑی شخصیت کو، علمی شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ جس کی زندگی کتابوں میں گزرتی ہے، فتاوا میں گزرتی ہے، پڑھنے پڑھانے میں گزرتی ہے، تو پھر جو عشق رسول والا معاملہ ہوتا ہے، جو دیوانگی والا معاملہ ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا مدھم پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کا وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ مگر جب بریلی کے تاجدار کو بارگاہ رسالت میں گفتگو کرتے دیکھتے ہیں، نبی پاک کی بارگاہ کا ذکر کرتا دیکھتے ہیں، تو کوئی دیوانہ نظر آتا ہے، کوئی مستانہ نظر آتا ہے، کوئی ایسا نبی پاک کا عاشق نظر آتا ہے کہ جس کا سب کچھ پیارے آقا پر فدا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہاں ایسے ہوں کہ جو یہ سوچ رہے ہوں کہ اتنی بات اور عشق رسول پر ایسی بات کیوں کی جا رہی ہے، اعلیٰ حضرت سے کیوں ہم اتنا پیار کرتے ہیں، اور آپ کیسے عاشق رسول ہیں، اس کی کچھ جھلک جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور نیت یہ ہے کہ اللہ ان کا صدقہ ہم سب کو بھی عاشق رسول بنا دے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ سمجھا دیتا ہوں کہ وائی عشق رسول، عشق رسول کیوں ضروری ہے۔ اللہ اکبر، ایک بات یاد رکھیے، عشق رسول ہمارے ایمان کی اصل ہے، عشق رسول ہمارے ایمان کی جان ہے۔ کمپلیشن آف ایمان جب ہوتی ہے جب ہم عاشق رسول بنتے ہیں۔ نبی پاک سے محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اور یہ جملہ آپ ہر جمعے کو 3 بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سنتے ہو نا؟ کبھی کبھی امام صاحب کو روک کر پوچھ بھی لیا کرو، حضرت ہر جمعہ، کئی لوگوں کو تو خطبہ یاد ہو گیا ہوگا، آدھا یاد ہو گیا ہوگا، لیکن معنی پھر بھی نہیں پتا، اینج بھی نہ کیا کرو، تھوڑا سمجھا کرو کیا معنی ہے، سن لو اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، پیارے آقا کی محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، خود نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ اٹ مینس دیر از اے کنڈیشن۔ کامل مومن ہونے کے لیے کچھ پیرامیٹر نبی پاک نے خود دے دیا۔ مثال کے طور پر ہم سارے بیٹھے ہیں، میں کہوں کون کون مسلمان ہے، سب ہاتھ اٹھائیں گے، پرفیکٹ مسلمان کون ہے، شاید پھر سارے ہاتھ اٹھا لیں۔ میں اور آپ کہیں پرفیکٹ ہے تو کیسے کنفرم ہوگا؟ نبی پاک نے پیرامیٹر دے دیا ہے، کون کامل مومن ہوگا؟ آقا فرماتے جس کے نزدیک میں، یعنی نبی پاک علیہ السلام، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی صرف عشق رسول ریکوائرڈ نہیں ہے، اس لیول کا ریکوائرڈ ہے کہ پھر دنیا میں کوئی اور نہ ہو۔ اگر محبت ہے تو سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ حضرت عمر نئے نئے ایمان لائے تھے، کہتے یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا اے عمر بات پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عمر کہتے ہیں حضور اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اٹ مینس دس از دا ریکوائرمنٹ، دا مین کنڈیشن آف اوور ایمان، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کنڈیشن کیسے حاصل ہو؟ تو ہمیں ان لوگوں کو پڑھنا ہوگا، ان لوگوں کو جاننا ہوگا کہ جو فنا فی رسول کے مرتبے پر فائز تھے، جو آج بھی سکھا رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، مگر آج بھی سکھا رہے ہیں کہ عشق کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے، قربان کرنا ہے نبی پاک پر تو سب کچھ کیسے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار کیا ہوا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیانات کے لیے جاتے تھے، تو بیان کے لیے ہمارے یہاں آج کل گاڑی بھیجی جاتی ہے علماء کرام کے لیے، اس وقت ڈولی بھیجی جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کو بھی ڈولی بھیجی گئی، 4 مزدور کاندھا دے کر ڈولی اٹھاتے تھے، تو ڈولی میں بٹھایا گیا اور آپ کو لے جانے لگے۔ جیسی ڈولی لے کر بریلی کے بازار میں وہ ڈولی نکلتی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈولی کو روکا جائے۔ آپ ڈولی روکی گئی، ڈولی نیچے رکھ دی گئی، اعلیٰ حضرت باہر آئے اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ لیول آف عشق رسول دیکھیں، میرے اور آپ سے جب تک کوئی تعارف نہ کروائے نا کہ میں سید ہوں، ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ آل رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بتاؤ تم 4 مزدوروں میں آل رسول کون ہے؟ مجھے میرے آقا کی خوشبو آ رہی ہے،
अल्लाह अकबर। अब एक मजदूर लरसता हुआ आया, हाथ जोड़ता, कहता हुजूर मैं ही सैयद हूँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अल्लाह अकबर। मुफ्ती आज़म हैं, उस ज़माने के मुहद्दिस हैं, बड़े बड़े फुकहा आपके शागिर्द हैं। अब आला हज़रत ज़ारों के तार रोने लगे, कहते सैयद ज़ादे गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हो गई है। आपके कांधों पर मैंने कैसे सवारी कर ली? ऐ शहजादे, अगर बरोज़े क़यामत नबी पाक ने मुझसे सवाल कर लिया कि ए रज़ा मेरी आल के कांधे इसलिए थे कि तुम सवारी करते, तो मैं नबी पाक को क्या जवाब दूंगा? ऐ शहजादे मुझे माफ कर दो। उधर वो मजदूर हैरान है, लोग जमा होना शुरू हो गए, बाजार के अंदर ये वाकया हो रहा है। आला हजरत का एक नाम था, जमाने के इमाम थे, लोग हैरान हैं कि ये किसी मजदूर के आगे हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं, आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। अब वो मजदूर कहता है हुजूर आपका क्या कसूर है? मजदूरी मुझे चाहिए थी, पैसों की जरूरत मुझे थी, मैं काम करने के लिए आया। आला हजरत कहते हैं नहीं मुझे माफ कर दो, अल्लाह के लिए माफ कर दो। वो शहजादा कहता है, वो सैयद ज़ादा मजदूर कहता है हुजूर मैंने आपको माफ किया। कहते नहीं अहमद रजा के दिल को जब तक तसल्ली ना होगी, जब तक ए शहजादे आप डोली में ना बैठेंगे और अहमद रजा उस डोली को ना उठाएगा। आपने अपना इमामा उतारा और उस सैयद ज़ादे के कदमों में रख दिया। लोगों की चीखें निकल गईं और लोग भी ज़ारों के तार रोने लगे। और फिर ज़माने ने यह मंजर देखा कि आला हजरत ने सिर्फ अपने शेर में लिखा नहीं कि आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आपने ये प्रूफ किया कि आपने उस शहजादे को डोली में बिठाया और कांधे पर उस बाजार में सैयद आला हजरत ने उस डोली की सवारी फरमाई, यानी आपने अपने कांधों पर उठाया। इस कदर इश्क रसूल का लेवल आपके दिल में था। अल्लाह अकबर। एक बार बरेली शरीफ के करीब, क्योंकि आप शायर भी बड़े कमाल के हैं, आज भी आपकी शायरी पर हदायत के बख्शिश पर रिसर्च हो रही है, लोग पीएचडी कर रहे हैं आपकी शायरी पर। हुआ ये कि बरेली के करीब एक रियासत थी, उसका नाम है नानपारा। वहाँ से लोग आए, कहा हुजूर आप बहुत ज़बरदस्त शायर हैं। वहाँ एक बड़ा नवाब है और लोग उसकी नवाब के कसीदे लिखते हैं, और जब कसीदे लिखते हैं जो अच्छा कसीदा लिखता है वो उसको इनाम देता है। हुजूर आप तो वन ऑफ द बेस्ट हैं, अगर आप लिख देंगे तो आपको बहुत बड़ा इनाम मिल जाएगा, आपके भी कुछ काम आसान हो जाएंगे, मदरसे के दीगर मामला। आला हजरत ने कलम उठाया। हो सकता है उस वक्त के लोगों ने सोचा हो कि जनाब ये बड़ा कमाल का कसीदा लिखेंगे, मगर वल्लाह कसीदा तो कमाल का लिखा, मगर किसके नाम पर लिखा, किसकी शान में लिखा? नवाब के नाम पर नहीं, अपने आका की शान में लिखा। क्या लिखते हैं वो? कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वल्लाह मेरे पास वक्त कम है, लेकिन अगर मैं इस कलाम को ही एक्सप्लेन करूं आपके सामने, वन ऑफ द अमेजिंग कलाम ऑफ आला हजरत, आपने किस किस बात को कवर किया है? आप कहते हैं नबी पाक के हुस्न की शान ये है, इमेजिन नक्श तो दूर की बात है, फॉल्ट तो दूर की बात है, इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती कि गुमाने नक्श जहां नहीं। आज आप दुनिया में गुलाब उठाएं, आपको बहुत अच्छा लगता है, मगर गुलाब के साथ प्रॉब्लम यह है कि कांटे भी होते हैं। आप अपने घर में शमा जलाएं, कैंडल लाइट डिनर बड़ा मशहूर है, मगर उसमें एक प्रॉब्लम है, उस कैंडल में धुआं होता है। आला हज़रत कहते हैं मेरे आका वो नेमत है जिसके साथ कोई ज़हमत नहीं है, कि वो फूल कैसे हैं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। मेरे आका जब गुफ्तगू करते ना तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, अब ये अलग बात है, कभी मौका मिला तो इसको बयान करेंगे कि अरब के लोगों को अपनी ज़बान पर कितना नाज था। उस ज़माने में लोग समझते थे हमें बोलना आता है, किसी और को बोलना ही नहीं आता, मगर जब नबी पाक गुफ्तगू करते तो वो लोग जिनको अपनी ज़बान पर नाज था उनका हाल क्या होता? आला हज़रत कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आका तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो बिल्कुल गुमसुम हो जाते थे, वो शॉक हो जाते थे कि ये बातें, ये अल्फाज, ये फसाद कहां से आ रही है। बहरहाल आला हज़रत ने एक कमाल का कलाम लिखा, और जब उसका मक्ता लिखते हैं ना मेरे रज़ा, तो सुनो क्या लिखते हैं। आला हज़रत कहते हैं, फरमाते हैं करूं मदहे अहले दुवल रज़ा। अहले दुवल कहते हैं पैसे वालों की, यह बड़ा जबरदस्त मैसेज भी है। कहते हैं ए रज़ा मैं पैसे वालों की मदासराई करूं, उनकी शान लिखूं, करूं मदहे अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम। गदा कहते हैं गुलाम, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि इसको थोड़े पैसों के लिए बेचता रहूं। अब जरा थोड़े से समझदार लोग होंगे, शायरी की खूबसूरती समझना। रियासत का नाम क्या था? नान पारा, और आखिर में क्या कहा? मेरा दीन पाराए ना नहीं। उस नान पारा रियासत के पहले टुकड़े किए, और पाराए ना यानी रोटी के टुकड़ा कहकर क्या खूबसूरत इशारा किया कि मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि थोड़े पैसों के लिए मैं पैसों वालों की मदह करूं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आला हजरत ने बहुत शानदार में मैसेज दिया है कि मैं गदा हूं अपने करीम का। आज पैसे ज्यादा आते हैं ना, डील बहुत अच्छी है, थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा, हाँ थोड़ी सी डंडी है, रिश्वत देनी पड़ेगी, सूद थोड़ा सा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन डील बहुत अच्छी है, कारोबार बड़ा ऊपर चला जाएगा। जब भी जी चाहे ना ऐसी डील करने को। मेरे रजा का ये शेर पढ़ लेना, मैं गधा हूं अपने करीब, मैं गुलाम हूं अपने आका का, मेरा दीन पाराए ना नहीं है। मैं आज थोड़े पैसों के लिए दीन बेच दूं, क्या मुंह दिखाऊंगा नबी पाक को क़यामत के दिन?
جب نہیں، ابھی میں نے بیان کے شروع میں بتایا نا کہ قیامت کے دن صرف رسول پاک ہیں جن کی شفاعت لینی ہے. وہ ناراض ہو گئے نا، خدا کی قسم کوئی نہیں بچا سکے گا. میرے رضا ہی سمجھاتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. there is nobody else. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی. کوئی ناراض ہو گئے تو کدھر جاؤں گا؟ تھوڑے پیسوں کے لیے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ کو ناراض کرو گے؟ نہ کرو. میرے رضا نے اس نان پارا کے ریاست کی تعریف کر کے پیسے نہیں کمائے، انہوں نے رسول اللہ کی شان بیان کی، آقا کا در نہ چھوڑا. اور سنو پھر کیسے انعام ملے. اعلیٰ حضرت کی کس کس کلام کی بات کروں اور کس کس عشق رسول کی طریقے کی بات کروں. اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں، ہم اور آپ بھی مدینے جاتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا تو مدینے تو گیا تھا، مدینے کے کتوں کو دیکھا ہوگا، ان کو پیش کرنے کے لیے تھوڑا سا دل کا ٹکڑا بھی تو کاٹ کے دے دیتا نا. دل کا ٹکڑا، ہاں دل کا ٹکڑا کرتا تو کیا ہوتا، جان چلی جاتی نا. اے رضا تجھے مدینے کے کتوں سے اپنی جان اتنی پیاری ہے. کہتے پار آئے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. واہ اے رضا تجھے اپنی جان اتنی پیاری ہے، اسی قدر آپ کا عشق رسول تھا. اللہ اکبر. خدا سگانے مطیبہ سے یہ مجھ کو سنوا دے کہ ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں. کیا لیول ہوتا ہے. بہرحال اعلیٰ حضرت اب مدینے جاتے ہیں. سوچو سب کو رلا کر، سب کو مدینے کا راستہ دکھانے والا جب خود مدینے پہنچا ہوگا. مدینے کے بارے میں اعلیٰ حضرت کے اشعار تو پڑھیں، بلکہ جب مدینے جایا کرو تو ان کے کلام ساتھ لے جایا کرو. آپ تو مدینے جب مکے سے مدینے جاتے ہیں نا تو اعلیٰ حضرت کے وہ شعر یاد آتے ہیں. جب روڈ نظر آتا ہے نا مدینے کا تو کہتے ہیں وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے جاؤں، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. کہتے ہیں میں تو اس راستے پہ ہی واری ہو جاؤں گا، اپنی جان قربان کر دوں، کیونکہ یہ راستہ میرے آقا کے در کو جاتا ہے. کہتے ہیں اللہ اکبر. اپنے قدم اور وہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی. جھنجھوڑتے ہیں اعلیٰ حضرت تم کدھر جا رہے ہو؟ مدینے ہنستے ہنستے کھیلتے کھیلتے لوگ سمجھتے ہیں آرڈنری ٹریول ہے، نہیں، فرشتے ترس رہے ہیں ادھر جانے کو. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے. جب مدینے پہنچتے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معراج کا سما ہے. کہاں پہنچے زائروں، پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. اے ہائے. اور پھر جب آقا کے دربار میں جائیں تو بتاتے ہیں کہ منہ کیسے دکھاؤ گے؟ اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو قریب ہے تیری خو در گزر کی ہے. آقا جائیں کہاں، پکارے کسے، کس کا منہ تکیں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کے. میرے رضا کا عشق تو دیکھو، دنیا میں کسی سے مانگنا ہونا تو سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، بندہ ذلت محسوس کرتا ہے. بھیک مانگنے والا کب خوش ہوتا ہے. مگر میرے رضا سے پوچھو، کہتے ہیں آقا کے در کی بھیک کا بھی مزہ الگ ہے. کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولی، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. آئے ہائے. مدینے جانا ہو تو میرے رضا کے طریقے سے جاؤ، ان سے سیکھ کر جاؤ. وہ بتاتے ہیں آقا سے مانگنا کیسے ہے. فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. ارے ادھر نہیں مانگوں گا تو کدھر مانگوں گا؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. ارے یہ پاک تو کسی کو منع نہیں فرماتے نا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. نہیں، لفظ نہیں، سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. حضور آپ سے تو جس نے جو مانگا آپ نے عطا کیا. ابو ہریرہ نے یادداشت مانگی، آپ نے وہ عطا کی. حضرت ابو قتادہ نے اپنی آنکھ واپس لگانے کا کہا، آپ نے وہ عطا فرمایا. صحابہ آ کے بارش مانگتے آپ وہ عطا کرتے. حضور آ کر کہتے بارش رکوا دے، آپ وہ عطا فرماتے. حضور جس نے جو مانگا آپ نے دیا. غلام بھی آیا ہے، خیرات لینے آیا ہے، حضور میری بھی جھولی بھر دیجئے. سبحان اللہ. ایسا عاشق رسول جو آج بھی ہمیں رلا رہا ہے، جو آج بھی ہمیں تڑپا رہا ہے. جب خود مدینے پہنچے ہوں گے تو کیا عالم ہوا. اب اعلیٰ حضرت جب مدینے پہنچے نا تو آپ نے تمنا کی کہ اب نبی پاک کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا ہے، رسول اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت سنہری جالیوں کے سامنے پہنچ گئے، ساری رات درود پاک پڑھتے رہے. ایک بات یاد رکھیے گا، عاشق رسول کو آزمایا جاتا ہے، چیک بھی کیا جاتا ہے. ساری رات درود پاک پڑھتے رہے، زیارت نہیں ہوئی. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت اب انہوں نے قلم اٹھایا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ تڑپ کر ایک قصیدہ لکھا. آپ کہتے ہیں کیا لکھتے ہیں؟ اس ہوئے لال ہزار پھرتے تیرے دن ہے بہار پھرتے، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اب اس کا بھی اندر ایک نکتہ ہے، یہ کون دیکھ سکتا ہے؟ ہم بھی تو گئے مدینہ، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا، مگر کوئی دیکھ رہا ہے نا کہ دیکھو نبی پاک کے دربار کے ہر چراغ پر کتنے فرشتے گھوم رہے ہیں. کہتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی، دیکھو کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. یہ منظر تو آج بھی دیکھتے ہو نا، مدینے جائیں تو کبھی ایک صدر آ رہا ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم جا رہا ہوتا ہے، ایک صدر آ رہا ہوتا ہے، سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاتھ باندھے ہیں، فقیر بن کر آتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. لکھتے گئے. آخر میں کیا انکساری کی؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اے رضا تیری بات کس نے پوچھنی ہے؟ انکساری کر رہے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، تیرے جیسے تو بہت ہے نبی پاک کی بارگاہ میں آنے والے. اے رضا تیری کیا ویلیو؟ تجھے دیدار کرنا ہے، تیری اوقات نہیں.
اللہ اکبر، ویسی انکساری کی نا سبحان اللہ، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سیدی اعلیٰ حضرت کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت، یقین کریں میں نے ان کی حیات کا شاید 0.001% بھی بیان نہیں کر پایا، ورنہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ مہینوں بیان کرتے جائیں۔ اور پھر آپ کے میں نے کہا نا بہت سارے اسپیکٹ آف لائف ہیں۔ بہرحال اللہ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ کچھ لوگوں کے قلم میں وہ جان ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کی، یوں تو کئی کلام دنیا بھر میں نے ٹریول کیا، ماشاء اللہ محمود بھائی بھی جاتے ہیں، ہر زبان والے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر جو مقبولیت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ ایک ایسا مقبول، یہ بارگاہ رسالت سے مقبول کلامی نظر آ جاتا ہے کہ میں نے عربیوں کو پڑھتے دیکھا، میں نے افریقنس کو پڑھتے دیکھا، میں نے انگریزوں کو پڑھتے دیکھا، ان کو سمجھ نہیں آ رہا مگر ان کی زبان پر جھوم جھوم کر کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی میرا ماننا یہ ہے کہ اذان کے بعد اگر پوری دنیا میں کوئی نغمہ سب سے زیادہ گنگنایا جاتا ہے، سب سے زیادہ کوئی کلام پڑھا جاتا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور سبحان اللہ، آخر میں کیا اعلیٰ حضرت نے تمنا کی ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ انشاءاللہ میرے رضا کو یہ ضرور حاصل ہوگا۔ کہتے ہیں مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں نہ رہی، کہتے تمنا یہ ہے کہ قیامت کا دن ہو اور نبی پاک جب جلوہ فرمائیں تو مجھے فرشتے کہیں ہاں رضا، قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، ہاں رضا، اور وہاں میں نبی پاک کے سامنے محشر کے میدان میں پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کو یہ مرتبہ ضرور عطا فرمانا، اور اس محفل میں ہمیں بھی موقع عطا فرمانا۔ ہم بھی نبی پاک کے چاہنے والے، ہم بھی سرکار کے امتی ہیں، ہمیں سرکار کے قرب سے محروم نہ کرنا۔ بس میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت کمال کا مہینہ آنے والا ہے، سرکار کی محبت کو دل میں سب سے زیادہ رکھو، یہ محبت ہی کام آنی ہے، اور نبی پاک کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔ دنیا میں آپ جس سے پیار کرتے ہیں نا اس کو ناراض نہیں کرتے، اگر واقعی سرکار دو عالم علیہ السلام سے پیار ہے نا تو ان کو ناراض نہ کریں۔ انہوں نے جھوٹ بولنے کا منع کیا، ہم سچے ہو جائیں، انہوں نے دھوکہ دینے کا منع کیا، ہم ایماندار ہو جائیں، انہوں نے نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری ایک نماز بھی قضا نہ ہو۔ اس بار ربیع الاول میں اپنا گھر سجائیں، بالکل سجائیں، پرچم بھی لگائیں، مگر اس بار گھر سجانے کے ساتھ ساتھ اپنا آپ بھی سجائیں۔ بلکہ آپ سے کوئی سوال کرے کہ یار ماشاءاللہ آپ نے 5 وقت نماز شروع کر دی، آپ جواب دیں کہ میں نبی پاک کا امتی ہوں، اور آقا نے فرمایا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بس میں آقا کا میلاد آیا میں 5 وقت نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ یار آپ آج کل جھوٹ نہیں بول رہے، میں سچے آقا کا امتی ہوں، نبی پاک کا میلاد آیا میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے۔ یار آپ حرام کاموں سے آپ چھوڑ دیا، دیکھ رہا ہوں میں غلط کام نہیں کر رہے، بس یار میں نبی پاک کا میلاد آیا میں نے حرام کاموں سے توبہ کر لی ہے۔ دس از دا بیسٹ وے ٹو سیلیبریٹ میلاد آف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھو جس سال آپ نے یہ والا میلاد منا لیا نا، اپنا اندر اپنا باطن اور ظاہر سجا کر، پھر دیکھو میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، میری اوقات بہت تھوڑی ہے، میں رسول اللہ کو گفٹ دوں کہ حضور نماز پڑھ کے آپ کو گفٹ دے رہا ہوں، حضور اب جھوٹ چھوڑ کے آپ کو گفٹ دے رہا ہوں، حضور حرام روزی چھوڑ کے آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ پھر دیکھو جب رسول پاک تحفہ دیں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے بارے نیارے ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سچا عشق رسول نصیب فرمائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور اس بار ربیع الاول ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، اور ہم اللہ کرے اللہ اور اس کے رسول کے سچے اور نیک اور پسندیدہ بندے بن جائیں۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ ایسے بیانات آپ اور سننا چاہتے ہوں تو مدنی چینل دیکھتے رہیے۔